بہرحال میں نے لالا غفور اور نیلوفر کو اغوا اور حبسے بھجا کے الزام میں گرفتار کر کے تھارے پہنچا دیا۔ افتخار احمد ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، ابھی اتنا مشہور نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک ایس آئی کو بھیج کر اسے تھانے میں بلا لیا۔ وہ 25-26 سالہ نوجوان تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس نے کنیز کے معاملے سے لاعلمی کا اظہار کیا، البتہ اس بات کی تصدیق کی کہ کنیز وہاں رکنے پر تیار نہیں تھی۔ تم نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ وہاں ٹھہرنے پر راضی نہیں، اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ دیکھے جی، میں اسے اپنے گھر تو نہیں لے جا سکتا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرے گھر والے اسے ہرگز برداشت نہ کرتے، ہمارا خاندان بہت قدامت پسند ہے۔ تم تو ترقی پسند ہو، میں نے کہا۔ کیا تم صرف اپنا نام چمکانے کے لیے مظلوموں کے بارے میں لکھتے ہو؟ کیا ان کی مدد کرنا تمہارا فرض نہیں ہے؟ بعض کام تکالیف مالا یطاق کے زمرے میں آتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک شخص کسی کام کے بارے میں بہتر رہنمائی کر سکتا ہے لیکن خود وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک انجینئر عمارت کا نقشہ تو بنا سکتا ہے لیکن خود عمارت تعمیر نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اسے ملزم قرار نہیں دے سکتے۔ فرار کا عمدہ طریقہ ہے، میں نے کہا۔ تم کم سے کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ ہم اس لڑکی کے بارے میں مطلع کرتے تھے۔ تم آنت جرم کے مرتکب ہوئے ہو، تمہیں بھی شامل تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے اسے گرفتار نہیں کیا مگر شام تک تھانے میں بٹھائے رکھا۔ کنیز کا سراغ ایک بار پھر گم ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس کے وارثوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس علاقے میں کوئی اخبار نہیں چھپتا تھا لیکن لاہور کے چند اخبارات جن میں زمیندار، احسان، نوائے وقت، ملت وغیرہ شامل تھے وہاں آتے تھے۔ ان اخباروں میں سے ایک دو کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ میں نے انہیں بلا کر خبر جاری کر دی، تصویر بھی اشاعت کے لیے دے دی۔ علادتے کو کنیز کی موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ یہ سن کر اسے اور بھی صدمہ ہوا تھا کہ کنیز نے اس کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جو لاش ہمیں ملی وہ کسی اور لڑکی کی تھی اور کنیز زندہ تھی اور کہیں پر اس کی منتظر تھی۔ اس خیال کے تحت وہ کنیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، خاص طور پر اس محلے میں جہاں اس نے کنیز کو اتارا تھا۔ شام کے وقت وہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا، کہنے لگا، ملک صاحب، کنیز کا پتہ چل گیا ہے۔ اس نے رات وسنت پورا کے گھر میں گزاری تھی اور اگلے روز اپنے گھر چلی گئی تھی۔ کون سے گھر میں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں کوئی نثار حسین رہتے ہیں، اس نے کہا۔ میرا تانگا بھر کھڑا جی، میں ابھی آپ کو ان کے گھر لے کر چلتا ہوں۔ اگرچہ میں دن بھر کی بھاگ دوڑ سے بہت تھک چکا تھا لیکن میں اسی وقت اللہ دیتے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک سپاہی اور ایک اے ایس آئی کو بھی ساتھ لے لیا۔ نثار حسین کا گھر گلنار بیگم کے گھر کے ساتھ والی گلی میں تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج اور شریف النفس کاروباری شخص تھا۔ میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کنیز نے رات ان کے گھر میں گزاری تھی۔ اس کی 2 یا 3 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا۔ لڑکا چھوٹا تھا، بڑی لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی۔ نثار حسین نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، رات کے 11 یا 11:30 بجے میری بیوی نے مجھے جگایا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جلدی سے اٹھو، باہر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر جا کر دیکھا ایک لڑکی ہمارے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ قریب اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی بھی باہر آ گئی۔ لڑکی کوئی مصیبت زدہ معلوم ہوتی تھی۔ ہم نے اسے دم دلاسا دیا اور سمجھا بجھا کر اندر لے گئے۔ وہ صبح کی بھوکی تھی۔ میری بیوی نے اسے کھانا گرم کر کے دیا اور اس کے گھر بار کے بارے میں پوچھا۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ وہ دوسرے علاقے کی رہنے والی ہے، اپنے ماموں کے ساتھ لاہور جانے کے لیے آئی تھی لیکن بھیڑ میں ماموں سے بچھڑ گئی اور گاڑی نکل گئی۔ اس سے زیادہ کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی۔ ہم نے بھی زیادہ نہیں پوچھا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلی صبح کاروبار پر جانے سے پہلے میں نے بیوی کو تاکید کر دی کہ اگر لڑکی اسٹیشن پر جانا چاہے تو اپنی بہن کے لڑکے کو ساتھ بھیج دینا یا کسی بچے کو بھیج کر مجھے بلوا لینا۔ شام کو جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ لڑکی نے نصیر کو بھیج کر اپنے کسی رشتہ دار کو بلوا لیا تھا اور اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نصیر کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری سالی کا لڑکا ہے، ان کا گھر اسی گلی میں ہے۔ میں نے ایک بچے کو بھی بھیج کر نصیر کو بلوا لیا۔ اس کی عمر 16-17 سال کے قریب تھی۔ وہ میٹرک کا طالب علم تھا اور خاصا سمجھدار نظر آتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کی خالہ کے گھر میں جو لڑکی ٹھہری ہوئی تھی اس نے اسے کہاں بھیجا تھا؟ جی، اس نے مجھے ایک رکا دے کر نئی آبادی بھیجا تھا، نصیر نے بتایا۔ نصیر نے جواب دیا۔ وہ رکا ماسٹر فیروز کے نام تھا۔ ماسٹر فیروز نے رکا لینے کے بعد کیا کیا تھا؟ ماسٹر فیروز کل اسکول نہیں آئے تھے۔ کنیز نے مجھے صرف اسکول کا پتہ بتایا تھا، گھر کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ میں نے وہ رکا ان کے ایک شاگرد کو دے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ماسٹر فیروز کو رکا پہنچا دے گا۔ میں رکا دے کر واپس آ گیا۔ میں نے نصیر سے اسکول کا نام پتہ پوچھا اور اسے ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اب میں کم از کم لڑکی کے واسطوں تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ماسٹر فیروز غالباً کنیز کا باپ تھا اور یقیناً خود ہی اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوگا۔ میں نے نثار حسین کی بیوی کو بلا کر پوچھا، کنیز کو کون لینے آیا تھا؟ اور وہ سیدھی سادی عورت تھی۔ اسے جواب دیا کہ کنیز نے خود ہی دروازہ کھولا تھا اور باہر جو کوئی بھی تھا اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنا سوٹ کیس لینے آئی تھی اور سلام کر کے جلدی سے نکل گئی تھی۔ اسی دی عورت نے نہ تو کنیز سے یہ پوچھا کہ اسے کون لینے آیا تھا، نہ ہی دروازہ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ میں نے اس کی بچیوں کو بلا کر پوچھا تھا، انہیں بھی کوئی خاص بات معلوم نہیں تھی۔ بڑی لڑکی جس کا نام ساجدہ تھا میرے سوال کا جواب دیتی ہوئی بولی،
کنیز باجی کو گھر جانے کی بہت جلدی تھی. وہ بار بار دروازہ کھول کر باہر دیکھتی تھی. ذرا سا کھٹکا ہوتا تو فوراً دروازے پر پہنچ جاتی تھی. جب اس لڑکے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس وقت بھی انہوں نے ہی دروازہ کھولا. کس لڑکے نے؟ میں نے پوچھا. وہ لڑکا جو انہیں لینے آیا تھا. اس کی عمر کتنی تھی؟ جی پتا نہیں, نصیر بھائی سے چھوٹا لگتا تھا. اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا اور کنیز سے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد نہیں رہا, ساجدہ سے چھوٹی بولی. میں نے ماسٹر فیروز سنا تھا. میں نے لڑکیوں سے کافی دیر سوالات کیے لیکن اس کے سوا کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ کنیز ایک لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی. نثار حسین کی بیوی نے مجھے بتایا کہ جاتے وقت کنیز بہت خوش دکھائی دیتی تھی. بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی تھی. پھر وہ واپس جاتے وقت خوش کیوں تھی اور اسے قتل کس نے کیا تھا؟ ان سوالات کے جوابات صرف ماسٹر فیروز ہی دے سکتا تھا. اس روز میں نے خاصا مصروف دن گزارا تھا. تفتیش کو کنارے تک پہنچا دیا تھا. اگلے روز ضروری کاموں سے فارغ ہو کر میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور نئی آبادی کے گورنمنٹ اسکول پہنچ گیا. یہ نئی آبادی شہر کے وسط سے 3 میل کے فاصلے پر تھی. میں سیدھا ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں گیا اور اسے کہا کہ میں ماسٹر فیروز سے ملنا چاہتا ہوں. اسے چپڑاسی کو بلایا اور کہا کہ ماسٹر فیروز کو بلا لا. تھوڑی دیر بعد ایک 24-25 سالہ نوجوان دفتر میں داخل ہوا اور سوالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے پوچھا. میرے ذہن میں یہی تھا کہ ماسٹر فیروز کوئی عمر رسیدہ شخص تھا, اس لیے میں نے ذرا حیرانی سے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا میں ماسٹر فیروز سے ملنا چاہتا ہوں. ہیڈ ماسٹر نے کہا یہ ماسٹر فیروز ہی تو ہے, انگریزی اور اردو پڑھاتا ہے. او اچھا. میں نے کہا گویا صورتحال وہ نہیں تھی جو میں سوچ کر آیا تھا. میں نے ماسٹر فیروز سے کہا میں تمہاری ایک رشتہ دار کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. اس کا نام کنیز ہے. کنیز کا نام سنتے ہی ماسٹر فیروز کا رنگ اتنی تیزی سے بدلا کہ میں دنگ رہ گیا. میرا سے کوئی رشتہ نہیں ہے, اس نے جلدی سے کہا. میں اس نام کی کسی اور کو نہیں جانتا, بالکل نہیں جانتا. میں سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا تھا. وہ غالباً عشق و محبت کا چکر تھا. ہیڈ ماسٹر نے ماسٹر فیروز سے کہا فیروز میں نے سنا ہے کہ کنیز نام کی ایک لڑکی تم سے ٹیوشن پڑھا کرتی تھی. اس کا لہجہ معنی خیز تھا. میں نے سنا ہے چند روز پہلے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جی ہاں. ماسٹر فیروز نے کہا سنا تو میں نے بھی تھا لیکن وہ میری رشتہ دار نہیں ہے. میں نے سر سے پیر تک ماسٹر فیروز کو گھورا, پھر کہا ماسٹر فیروز خان میں استادوں کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ میں بھی استادوں کی محنت سے اس مقام پر پہنچا ہوں, لیکن جب بات قانون و انصاف کی ہو تو میں تھارے دار بن جاتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے شاگردوں میں تمہاری عزت رہ جائے تو میری بات کا سچ جواب دو. پرسوں تمہیں کنیز نے ایک رکا بھیجا تھا کہ تم محلہ وسنت پورا میں اسے ملنے گئے, اور پھر محلہ وسنت پورا میں تم ان سے ملنے گئے تھے. غالباً تم نے اپنے کسی شاگرد کو آگے بھیجا تھا, خود پیچھے کھڑے رہے تھے. یہ غلط ہے جناب, مجھے کنیز کا کوئی رکا نہیں ملا. ہیڈ ماسٹر نے پوچھا کہ آپ نے کنیز کو برآمد کر لیا ہے؟ برآمد کر لیا ہے, لیکن اس کا ایک بھائی ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے. ہیڈ ماسٹر نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے گھر اطلاع بھجوا دوں, وہ لوگ یقیناً بہت پریشان ہوں گے. یہ اطلاع مجھے خود ہی پہنچانی پڑے گی. ویسے آپ کنیز کے بھائی کو بلا لیں. کیوں؟ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا. خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے, میں نے ماسٹر فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کنیز قتل ہو چکی ہے. جی؟ ماسٹر فیروز کرسی کا سہارا لیتا ہوا بولا. قتل ہو چکی ہے؟ اگر وہ اداکاری کر رہا تھا تو بڑی اچھی اداکاری کر رہا تھا. ماسٹر فیروز تمہیں کنیز کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں. میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور ماسٹر فیروز کو ہتھکڑی لگا کر اس کے سپرد کر دیا. تم اس سے لے کر تھانے چلو, میں کنیز کے وارثوں کو اطلاع دے کر آتا ہوں. کنیز کا چھوٹا بھائی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا. میں اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا. کسی ہنستے بستے گھر میں اچانک ایسی تکلیف دہ خبر پہنچانا خاصا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن خبر تو پہنچانا ہی پڑتی ہے. اس وقت صبح کے تقریباً 11 بجے تھے. گھر میں صرف عورتیں تھیں, مرد کام پر گئے ہوئے تھے. میں مکان کے باہر ہی رک گیا اور لڑکے سے کہا اپنے باپ کو بلا کر لائے. راستے میں لڑکے سے جو باتیں مجھے معلوم ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مقتولہ کنیز کے باپ کا نام ہادب حسین تھا. اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. بڑا بیٹا جس کا نام ریاض حسین تھا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا. وہ بہنوں بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. دوسرے نمبر پر کنیز, تیسرے نمبر پر مظفر حسین جو میرے ساتھ آیا تھا, چوتھے نمبر پر سب سے چھوٹی بہن تھی جو 5ویں میں پڑھتی تھی. عادت حسین کے کاروبار میں اس کے بڑے بھائی منظور حسین کا بھی حصہ تھا. منظور حسین کا 7-8 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا. اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تو جمیل حسین تھا, لیکن وہ جمیل جھلا کے نام سے مشہور تھا. کنیز کے بارے میں مظفر نے بتایا کہ وہ 2nd ایئر میں پڑھتی تھی, لیکن 1 ماہ قبل اس کے باپ نے اسے کالج سے اٹھا لیا تھا کیونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی. میں مکان کے سامنے ٹہل رہا تھا کہ ایک عورت نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے بولی آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں ہادب حسین سے ملنے آیا تھا. میں نے کہا ان کا لڑکا انہیں بلانے گیا ہے. میں ہادب حسین کی بہن غلام فاطمہ ہوں. جی آپ اندر آ جائیں. وہ ایک عمر رسیدہ عورت تھی. میں اس کے کہنے پر اندر چلا گیا, سوفے پر بیٹھ گیا. غلام فاطمہ نے دھیمی آواز میں پوچھا کیا بھائی ہادب حسین نے کنیز کی رپٹ درج کرا دی ہے؟ رپٹ تو درج نہیں کرائی. اس نے میرے جواب پر غور کیے بغیر بات جاری رکھی. کچھ نہ پوچھیں جی, اس لڑکی کے بھاگنے سے بڑی بدنامی ہوئی ہے. سارے خاندان کے منہ پر کالک مل گئی ہے.
ہم نے چھپانے کی بڑی کوشش کی تھی، پر ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں، سارا محلہ تھو تھو کر رہا ہے۔ میں نے تو بھائی خادم حسین سے کہہ دیا ہے کہ اگر غیرت والے ہو تو اب لڑکی کو گھر میں نہ لانا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایسی لڑکی کے ٹکڑے کر کے دریا میں ڈال دینے چاہیے۔ اصل میں سارا قصور نیاز بی بی کا ہے، کنیز کی ماں کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے لڑکی کو بگاڑا ہے، ورنہ کنیز کی جرت نہیں تھی کہ باپ کے فیصلے کے آگے چون کرتی۔ اپنے بھتیجے جمیل کے ساتھ شادی ہی تو کر رہا تھا، کنویں میں دھکا تو نہیں دے رہا تھا۔ اتنی سی بات پر شور مچا دیا کہ جمیل پڑھا لکھا نہیں ہے، لڑکی کالج میں پڑھتی ہے، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، جھلا ہے تو کیا ہوا؟ یہ بھی تو دیکھو لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے، پڑھے لکھے تو آج کل بھوکے مرتے ہیں، 100 روپے کی نوکری نہیں ملتی۔ لڑکی کو کالج کا راستہ ہی نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا کیا لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ ضرور کرتی ہوگی جی۔ اس نے کہا آج کل کالجوں میں ہوتا کیا ہے، پردہ تو اترا ہی تھا، شرم و حیا بھی اتر گئی، کیا زمانہ آیا ہے۔ اسی لمحے ایک دوسری عورت کمرے میں داخل ہوئی، وہ غلام فاطمہ سے چند سال چھوٹی تھی، اس کے چہرے پر سوگواری پائی جاتی تھی اور شکل و صورت کنیز سے ملتی جلتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کنیز کی ماں تھی۔ غلام فاطمہ سے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی نیاز بی بی، یہ تھانے دار صاحب بھائی خادم حسین سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے تو منع بھی کیا تھا کہ تھانے میں رپٹ نہ لکھائیں، اس سے اور زیادہ بدنامی ہوگی، لیکن ان مردوں کو کون سمجھائے۔ اچھا جی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ باتیں کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ آپ کنیز کی ماں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں ہی کنیز کی بدنصیب ماں ہوں، اس نے غمزدہ آواز میں کہا۔ اس ڈائن نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا۔ خود سوچے، کہاں ایک کالج میں پڑھنے والی لڑکی اور کہاں ایک جاہل گوار، کم بہت کو بات کرنے کا سلیقہ تک تو آتا ہی نہیں، لیکن یہ لوگ میری پھول جیسی بیٹی کو اس جھلے کے پلے باندھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ گھر سے نہ بھاگتی تو اور کیا کرتی؟ اب تو مجھے بھی یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ صبح شام کے تانوں نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے شوہر بے جوڑ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صرف دولت کا لالچ، اس نے جواب دیا۔ باپ بیٹا دولت کے لالچ میں اندھے ہو رہے ہیں، انہیں ڈر ہے کہ اگر اس جھلے نے کہیں اور شادی کر لی تو کاروبار میں اس کا حصہ دینا پڑے گا، بیٹی چاہے ساری عمر جہنم میں جلتی رہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کا بھی کنیز کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا؟ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی وہ اس طرح گھر سے نکل جائے گی۔ اگر وہ مجھے بتا دیتی تو میں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی، چھوٹی کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ابھی تک میں نے اسے کنیز کی موت کی خبر نہیں سنائی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح شروع کروں۔ اتنے میں خادم حسین اپنے بیٹے مظفر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، اس کے ساتھ ایک آدمی اور تھا، مگر مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کون تھا۔ البتہ اس کا بڑا بیٹا ریاض حسین وہاں ساتھ نہیں تھا، تاہم اس وقت میں نے اس کی عدم موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد خادم حسین نے پوچھا کہ آپ کنیز کی خبر لے کر آئے ہیں؟ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی، وہ ایک تند مزاج اور اکھڑ شخص معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، میں کنیز کی خبر لے کر آیا ہوں۔ ملک صاحب، میں نے تو اس کی گمشدگی کی کوئی رپٹ نہیں لکھائی۔ رپٹ تو نہیں لکھائی، لیکن اس کے وارث تو آپ ہی ہیں۔ ملک صاحب، اسے بتا دیں اب اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ادھر کا رخ نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم بغیرت نہیں ہیں۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے برا شاید ہی کوئی باپ ہوگا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے وہی کہا جو آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو گھر سے بھاگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس نے غصے سے کہا۔ آپ اپنی کارروائی مکمل کرو، چھوٹی کریں، ہم کاروباری آدمی ہیں، زیادہ وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹی مجھے تمہارے کاروبار کے بارے میں سب کچھ بتا گئی ہے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم سے زیادہ بغیرت کوئی نہیں ہوگا۔ دولت کی خاطر اپنی پڑھی لکھی بیٹی کو اپنے ان پڑھ اور مجذوب بھتیجے کے پلے باندھنا چاہتے تھے۔ لعنت ہے ایسی ہوس پر۔ شادی 2-4 دنوں کا کھیل تو نہیں ہوتا، زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ تمہاری پھول جیسی بیٹی ساری عمر اس پاگل کی رالے صاف کرتی رہے؟ خادم حسین، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، خادم حسین، دولت تو انسان خوش رکھنے کے لیے کماتا ہے، اولاد کی بہتری کے لیے کماتا ہے۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو اولاد کو زندگی بھر کے دکھوں میں ڈال دے؟ لوگ تو اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تم کیسے انسان ہو؟ تم نے بیٹی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسے کچھ ندامت محسوس ہوئی، صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، کہاں ہے میری بیٹی؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں اسے معافی مانگ لوں گا۔ جمیل واقعی اس قابل نہیں ہے، کنیز خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے 3 راتیں کہاں گزاری ہیں؟ خادم حسین، اب 4 آدمی بھی ساتھ لے لو، میں نے غصے سے کہا۔ تم اکیلے اس کی لاش نہیں اٹھا سکو گے، تمہاری بیٹی مر چکی ہے، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی خادم حسین پر سختہ طاری ہو گیا، وہ پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی بین کرتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی اور چند لمحوں کے اندر وہاں کوہرام مچ گیا۔ میں جب تھانے پہنچا تو ASI ماسٹر فیروز سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ فیروز کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اسے عملی پوچھ گچھ بھی کی گئی تھی۔ ASI نے مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، ملک صاحب، یہ شخص قاتل معلوم نہیں ہوتا، قاتل کوئی اور ہے۔ اتنی جلدی کیسے معلوم کر لیا تم نے؟ آپ خود بات کر کے دیکھ لیں، اس نے کہا۔ مجھے تو بے گناہ ہی لگتا ہے۔ میں نے ماسٹر فیروز کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، ماسٹر فیروز، تم نے کنیز کو کیوں قتل کیا ہے؟ جناب، آپ بے شک میرے ٹکڑے کر دیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے کنیز کو نہیں قتل کیا۔
ملک صاحب ہم نے ایک ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کیا تھا، پھر میں کیسے ایسی حرکت کر سکتا تھا؟ اسکول میں تو تم نے اسے تلقی کا اظہار کیا تھا۔ وہ تو صرف اس کی عزت بچانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اسے اس رکے کے بارے میں بتایا جو کنیز نے نصیر کے ہاتھ بھجوایا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ جو لڑکا کنیز کو بلانے آیا تھا اس نے بھی اسی کا نام لیا تھا۔ مجھے صرف ایک رکا ملا تھا۔ اس نے جیب سے رکا نکال کر مجھے دکھایا اور خود دیکھ لیں۔ اس رکے پر 15 ستمبر کی تاریخ تھی۔ یہ وہی تاریخ تھی جس تاریخ کے ریلوے ٹکٹ کنیز کے پلو سے برآمد ہوئے تھے۔ مضمون بڑا مختصر تھا۔ لکھا تھا، میں اس گھر اور اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگلے ہفتے ابا میری منگنی اپنے پاگل بھتیجے سے کرنا چاہتے ہیں۔ 6 بجے ریلوے اسٹیشن پر ملیں۔ یہ رکا اس نے بچے کے ہاتھ بھجوایا تھا، لیکن میں گھر پر نہیں تھا۔ بچے نے دوبارہ پتہ نہیں کیا اور اگلے دن صبح مجھے رکا دیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کنیز کو کیا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کنیز باجی سے کہہ دیا تھا کہ رکا پہنچا دیا ہے، اور ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ مجھے خبر مل چکی تھی کہ کنیز گھر سے غائب ہے، لہٰذا میں نے اسکول سے چھٹی کی اور سارا دن شہر میں کنیز کو تلاش کرتا رہا۔ آپ اسکول سے پتہ کر سکتے ہیں کہ 16 تاریخ کو میں نے چھٹی کی تھی۔ یہ بات مجھے نصیر نامی لڑکے کے ذریعے معلوم ہو چکی تھی۔ اور تمہارا کہنا ہے کہ تمہیں دوسرا رکا نہیں ملا؟ اگر مجھے رکا مل جاتا تو میں فوراً وہاں پہنچ جاتا۔ اس نے کہا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، مجھے دوسرا رکا نہیں ملا۔ اس بات کی تصدیق کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگلے روز میں نے نصیر کو ساتھ لیا اور ماسٹر فیروز کے اسکول پہنچ گیا۔ ہیڈ ماسٹر کی اجازت سے میں نصیر کو باری باری تمام کلاسوں میں لے گیا تاکہ وہ اس لڑکے کو پہچان سکے جسے اس نے رکا دیا تھا، لیکن اسے وہ لڑکا نظر نہیں آیا۔ البتہ اس نے اس کلاس کی نشاندہی کر دی جس کلاس سے وہ لڑکا نکلا تھا۔ میں نے جب اس کلاس کی حاضری چیک کی تو پتہ چلا اس کلاس کا صرف ایک لڑکا غیر حاضر تھا۔ وہ تھا خادم حسین کا بیٹا مظفر حسین۔ مجھے معلوم تھا کہ خادم حسین کے گھر میں کنیز کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے ایک لڑکے کو بھیج کر مظفر کو بلوا لیا۔ نصیر نے جب اسے دیکھا تو فوراً بول اٹھا، اسی لڑکے کو اس نے رکا دیا تھا۔ میں نے مظفر سے پوچھا، نصیر نے اسے جو رکا دیا وہ کہاں ہے؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، وہ رکا تو میں نے ریاض بھائی کو دے دیا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا، کیا نصیر نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ وہ رکا ماسٹر فیروز کو دینا ہے؟ بتایا تھا، لیکن ماسٹر فیروز اسکول نہیں آئے تھے۔ میں چھٹی کے بعد ماسٹر ریاض کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ریاض بھائی مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، ماسٹر صاحب کو رکا دینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے رکا لے کر دیکھا اور کہا وہ خود ہی پہنچا دیں گے۔ پھر رکا اپنی جیب میں رکھ لیا اور مجھے گھر بھیج دیا۔ مظفر کے بیان سے ساری بات واضح ہوگی، لیکن اس روز میں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگلے روز میں نے ایک پولیس پارٹی کے ساتھ خادم حسین کے گھر اور کارخانے پر چھاپا مارا۔ کارخانے سے کنیز کا سوٹ کیس اور خون آلود خنجر برآمد ہو گیا۔ میں نے ریاض حسین کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ 2 روز بعد اس نے اقبال جرم کر لیا اور بہن کے قتل کی جو تفصیل بتائی وہ انتہائی لرزہ خیز تھی۔ کنیز کا رکا پڑنے کے بعد بقول ریاض کے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک آوارہ لڑکے کو کچھ پیسے دے کر ساتھ ملایا اور اسے سمجھا کر نثار حسین کے گھر بھیج دیا۔ لڑکے نے اس کی ہدایت کے مطابق کنیز سے کہا کہ ماسٹر فیروز نے اسے بلایا ہے۔ کنیز تو انتظار ہی کر رہی تھی۔ وہ خوشی خوشی لڑکے کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ لڑکا اسے دریا کی طرف جھاڑیوں میں لے گیا۔ ریاض حسین پہلے سے وہاں چھپا ہوا تھا۔ اس نے لڑکے کو اشارے سے واپس بھیج دیا، اور جب لڑکا حد سماعت سے دور چلا گیا تو اچانک خنجر نکال کر بہن کے سامنے پہنچ گیا۔ کنیز اپنے محبوب کے انتظار میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ خنجر بردار بھائی کو دیکھ کر بری طرح لرز گئی، لیکن جلاد بھائی کو اس پر بالکل رحم نہیں آیا۔ کنیز ہاتھ جوڑ کر اسے خدا اور رسول کے واسطے دیتی رہی اور وہ خنجر کے وار کرتا رہا۔ ریاض حسین پر 3 ساڑھے 3 سال تک مقدمہ چلا اور بالآخر اسے قتل عمد کے جرم میں سزائے موت ہو گئی۔ خادم حسین نے بیٹے کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے اپنی ساری جائیداد خرچ کر ڈالی اور بالآخر اس جان کا صدمے سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور یوں ایک ہستا بستا گھر محض دولت کے لالچ میں ویران ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ کو اس دوسرے کیس کی روایت سن کر اس سے کیا سبق ملا، یہ کمنٹ باکس میں تحریر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔